السلام علیکم ویورز، یہ سوال ہے عثمان علی ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے پیج پہ آپ کی ایک تصویر دیکھی جس میں آپ کرونا ویکسینیشن سینٹر میں موجود ہیں اور آپ کے ساتھ ڈاکٹر فیصل ملک بھی ہیں جو غالباً DHO ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کرونا ویکسین آپ نے لگوائی ہوگی، وہاں پہ حالات کیسے تھے؟ کیا سب کو ویکسین آسانی سے مل رہی ہے؟ اور کیا ڈاکٹر فیصل ہر آنے والے کے ساتھ اسی طرح تعاون کر رہے ہیں جیسے آپ کے ساتھ کیا گیا؟ دیکھیں عثمان علی صاحب، سچی بات یہ ہے کہ میں تو دوسری بار گیا ہوں سیکنڈ شاٹ کے لیے. مجھ سے زیادہ تعاون ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. میری تو شامت آ جاتی ہے سیلفیاں وغیرہ، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، سچی بات ہے. لیکن ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ ایک محبت احترام کا تعلق ہوتا ہے، تو مجھے اس طرح کی چیزیں تھوڑا حالانکہ بک کرتی ہیں. اس دن میرا خیال ہے میں باہر جب گیا ہوں یہ لگوانے کے بعد، تو گاڑی کے پاس مجھے میرا خیال ہے 20 منٹ دھوپ تھی. میری تو ویج بھی ایسی نہیں، لیکن بہرحال وہ کچھ اسٹاف کے لوگ تھے جو ملنا چاہ رہے تھے فلانا، انہوں نے مارک کیا ہوا تھا کہ بھی یہ سیکنڈ ٹائم انہوں نے اس تاریخ کو آنا ہے، تو ان کو پتہ تھا تو وہ آئے. تو ظاہر ہے ان بچیوں کے ساتھ میں نے سیلفیاں وغیرہ. تو ایسا نہیں ہے. اور میں ایک بات پتہ نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں، میں کم ظرف آدمی نہیں ہوں، میں کیو کو پریفر کرتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ ہم بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن زندگی میں خود اس پہ عمل کرنا. میں نے کبھی آؤٹ آف دا وے کوئی ہیلپ یا سپورٹ اس طرح کی لینے کی کوشش نہیں کی. ہاں، کو دیکھ لے، پہچان لے، محبت سے احترام سے پیش آئے تو اس کی مہربانی ہے، وہ اور بات ہے. اس لیے یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ کیا ڈاکٹر فیصل بالکل ہر انڈیویجول کے ساتھ. میں جب پہلی بار گیا ہوں یہ ویکسینیشن کے لیے، تو میں نے اس میں کہا تھا کہ ایکسپو کے حالات دیکھ کر مجھے بہت عرصے کے بعد پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہوا. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے ساتھ تو شاید ہر جگہ لوگ ذرا محبت کا سلوک کرتے ہیں، وہاں یہ بات خاص طور پہ کرنے کی میں نے ضرورت اس لیے محسوس کی کہ میں نے مدتوں بعد اتنے لوگوں کو اتنی خوبصورتی سے ہینڈل ہوتے دیکھا ہے. ہر پاکستانی کے ساتھ بہت عزت احترام والا عمدہ سلوک ہو رہا تھا. اور ناٹ جسٹ یہ جو DHO ہیں ہمارے ڈاکٹر فیصل، پورے کا پورا سٹاف بہت پیار محبت عزت احترام. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے جس کا میں نے کریڈٹ پنجاب گورنمنٹ کو بھی دیا، جو سیکرٹری ہیلتھ تھے اس وقت، تو کیپٹن عثمان تھے، وہ اب کمشنر لاہور ہو گئے ہیں. بلکہ لاسٹ ٹائم جب میں گیا ہوں تو اگلے روز یا اس سے اگلے روز وہ بطور سیکرٹری ہیلتھ انہوں نے چارج چھوڑ کے وہ خود پرسنلی موجود تھے. اور کمشنر لاہور تھے اس وقت، اب کمشنر گوجرانوالا کے طور پہ چلے گئے. ایوری بڈی از انوالوڈ. اور یہ بہت خوبصورت پنجاب گورنمنٹ کا. میں نے اتنا بڑا ٹریبیوٹ اس لیے تھوڑی پیش کیا تھا کہ مجھے کوئی بہتر، میرا تو آرگنائزڈ ایک سلسلہ ہے، میرا اپنا سٹاف ہے، وہ پتہ کر لیتے ہیں. اب بھی وہ چٹ وٹ تھی، وہ ساری کتنے بجے جانا ہے کتنے بجے آنا ہے، تو میرا تو کوئی ایز سچ پرابلم. اور میں نے کبھی اس بات کا ایڈوانٹیج ہرگز نہیں لیا کہ مجھے کو آؤٹ آف دا وے نہ. مجھے اگر کہے بھی، میں اب تو خیر 3-4 سال ہو گئے ملک سے باہر گئے نہیں، آتے جاتے ہوئے مجھے اگر وہ کہے کہ یہ پکڑا دیں یہ پاسپورٹ نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں مجھے آپ رہنے دو، کوئی اس سے پہ فرق نہیں پڑتا. اور مجھے اس طرح کے پروٹوکول وغیرہ سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے. حالات وہاں کے بہت اچھے ہیں، قابل مبارکباد ہیں، قابل تحسین ہیں. ایوری بڈی از ڈوئنگ این ایکسلنٹ جاب.
عام سٹاف جو ہے ان کا، باہر جو معذور یا زیادہ جو بزرگ بوڑھے ہیں، اب تو مجھے کسی کو بوڑھا کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے، تو ان کے لیے وہ ہیں وہ جن پہ بٹھا کے پتہ نہیں میں ویل چیئرز وغیرہ کا بندوبست ہے، پرومپٹلی کام ہو رہا ہے، پارکنگ ہر چیز بہت خوبصورت ہے، الحمدللہ دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے تمام عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا، جبکہ مریم نواز کا یہ دعویٰ ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اپوزیشن کی تمام جماعتیں آج بھی متفق ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کچھ اور ہی اعلان کر رہی ہے۔ اور اس ساری صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عمار صاحب، مریم نواز صاحبہ کے تو اور بھی بہت سے دعوے ریکارڈ پہ موجود ہیں، ان کی کلئی کھل گئی، ایکسپوز ہو گئے سارے دعوے، تو یہ ویسے ہی بہت سے دعووں میں سے ایک دعویٰ ہے۔ اچھا رہ گئی یہ بات کہ میں صورتحال کو کس نظر سے دیکھتا ہوں، تو میں نے کبھی انہیں دیکھنے کے قابل نہیں سمجھا۔ آپ نے میری بیزاری دیکھی ہوگی، ہمارا جو جیو پہ ایک پروگرام ہوتا ہے رپورٹ کارڈ، اس میں مجھے بے شمار دوست احباب جاننے والے کہتے ہیں کہ آپ بیزاری کے عالم میں بیٹھے ہو، تو بیزاری کے عالم میں میں اس لیے بیٹھا ہوتا ہوں کہ مجھے یہ سوال سارے نا irrelevant، بیس لیس، فضول لگتے ہیں، تو اس لیے میں نے سچی بات ہے خاص طور پہ ان لوگوں کو تو کبھی دیکھنے کے قابل بھی نہیں سمجھا، کیونکہ یہ سب پی ڈی ایم جن لوگوں پہ مشتمل ہے، یہ سب کے سب بنیادی طور پہ یہ ہارے ہوئے جواریوں کا ایک مجمع ہے، جن میں سے سچی بات یہ ہے میری ایک عمر گزر گئی ہے جرنلزم میں، یہ سوائے 3-4 پارٹیز کے مجھے تو کسی کا نام بھی نہیں پتہ، نہ ان کی شکلیں مجھے پتہ ہیں، میرے سامنے سے ان میں سے کسی کا کوئی لیڈر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ سامنے سے بھی گزر جائے تو مجھے پتہ بھی نہیں چلے یہ ہے کون، یہ تو ان لوگوں کی اوقات ہے۔ باقی یہ ڈے ون سے اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے تھے۔ نون لیگ چونکہ ان کا خاص طرح کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، یہ جتنے بھی یہ 100 سال بھی اقتدار میں رہ جائیں وہ ان میں وہ کلاس نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ڈیپتھ اور وہ وزڈم نہیں، یہ جو دنیا داری کی یہ چتر چلاکی ہیں نا، چیم چلاکی ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ یہ کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن ان کے اندر نا جو بنیادی ایک وزڈم ہوتی ہے وہ ان میں ہو ہی نہیں سکتی بیکاز آف دیئر بیک گراؤنڈ۔ اس کی میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا۔ تو بھائی بندہ پوچھے نہ تمہارے پلے کچھ، نہ تمہارے باقی جو سنگی ساتھی ہیں ان کی کوئی اوقات اور حیثیت، وہ دوسرے اہم ترین، بڑے ترین، بلکہ خاص سینس میں دیکھو تو اہم ترین صوبے کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کے پاس، تو پاگل ہیں وہ، لیکن نہیں، وہ چونکہ بہرحال جواری جو ہے خاص طور پہ ہارا ہوا جواری، وہ بہت ہی ڈسپریٹ ہوتا ہے، اس کو فرسٹریشن میں اس کی مات ماری جاتی ہے بیچارے کی، وہ اس لیے ان پہ میں نے کیا تبصرہ کرنا ہے کہ یہ ساری صورتحال نہیں ہے، پاکستان میں مدتوں سے صورتحال ہے ہی نہیں، یہاں ہر شے بد صورتحال ہے، صورتحال تو کوئی چیز ہوتی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو بیان بازی ہے مریم بیگم کی، یہ پلے نہیں تیلا کر دی پھر دی میلا میلا، اس طرح کی صورتحال ہے۔ کل اللہ نہ کرے ان لوگوں کا پھر کو فلوک لگے، لوگوں کی جہالت ایکسپلائٹ ہو، لوگوں کی محرومیاں ایکسپلائٹ ہوں، لوگوں کی بے خبریاں ایکسپلائٹ ہوں، تو لگ گیا تو ملک الحمدللہ ہمارا اسی طرح کا ہے کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، باقی کچھ نہیں ان کے پلے، کیا صورتحال اور کیا اوقات۔